اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، روان ترجمہ سنیے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، یہ کہ انہیں جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ اس کا روان ترجمہ ہوا، لیکن جب ہم اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی آیات، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ پورا مضمون یہاں آ کر اس رکوع کا، تیسرے رکوع کا پورا مضمون جو ہے وہ یہاں آ کر سم اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب فاسق کون ہے؟ فاسق اس آیت میں ان کی تفسیر بیان ہوئی ہے کہ وہ بات مانتے نہیں، حکم نہیں مانتے۔ قرآن مجید جو بھی اصطلاح اپنی پیش کر رہا ہوتا ہے اس کی اصطلاح کا خود ہی وہ اس کا ترجمہ یا اس کی بریفنگ کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلے بھی ھدی للمتقین پڑھا تو اس کی تفسیر بھی قرآن مجید نے خود ہی کی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو یہ ھدی للمتقین کی تفسیر قرآن نے بیان کی۔ اسی طرح آپ دیکھیے فاسق کون لوگ ہیں؟ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ اب یہاں وعدے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری کائنات جو ہے ایک وعدے پر محیط ہے، وعدے پر کھڑی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کا حکم مانتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ بلا شبہ وہ بے جان چیز ہمارے سامنے کیوں نہ ہو، یا جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، حشرات الارض ہو، سورج ہو، چاند ہو، پوری کی پوری کائنات ایک وعدے پر کھڑی ہے۔ لیکن جہاں اس آیت میں انسان سے وعدے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں اس وعدے کو یاد کروایا جا رہا ہے جو الست بربکم ہے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جو تمام ارواح سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، تمام ارواح نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو وعدہ تھا اس دنیا میں آ کر شیطان نے انسان کو وہ وعدہ بلایا۔ اگر آج بھی وہ وعدہ یاد رہے تو انسان نافرمانی نہیں کرے گا، یہ اس وعدے خلافی کی وجہ سے۔ یقیناً وعدے کی اہمیت قرآن مجید نے، ہم آگے ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اب دیکھیے وہ جامع البر میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کے جب وہ وعدہ کریں۔
تو وعدے کی اہمیت، ان العہد کانا مسئولا، اللہ تعالیٰ ہر انسان نے جو وعدہ خود بھی کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی، انسان جو آپس میں وعدے کر بیٹھتا ہے اس کے وعدے میں بھی بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اس میں اس حدیث کو ضرور بیان فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس میں امانت کا وصف نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے، وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث بیان ہوئی ہے جہاں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا، عہد کی پاسداری، وعدے کی پاسداری یہاں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے بندگی رب کا وعدہ کیا تھا اور دنیا میں آ کر تم اسے بھلا دیا، تم نے اسے توڑ دیا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے اگلے مضمون میں آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا انہوں نے وعدہ توڑ دیا، اور وعدہ خلافی ان کا ایک وصف تھا۔ بہرحال دوسری بات کہی جا رہی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ کاٹتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو، رحمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کو کاٹتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یقیناً اس آیت کی طرف اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر رحمی رشتوں کا توڑنا ہو تو صرف ایک ہی سبب اس کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے غزوہ بدر جو ہوئی اس میں چچا بھتیجے کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے آیا، ماموں بھانجے کے سامنے آیا، بھائی بھائی کے سامنے آیا، تو وہ رحمی رشتے ٹوٹے۔ کس بنیاد پر ٹوٹے؟ اسلام اور کفر کی بنیاد پر ٹوٹے۔ لیکن اسلام کی بنیاد پر کوئی رشتہ ٹوٹ جانا قرآن مجید کی بہت بڑی وعید ہے۔ اس میں جس شخص نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کوئی شخص کافر نہیں کر سکتا، اور نہ وہ کافر ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی شخص کہنے والا ہو تو وہ خود کافر تو ہو جائے لیکن کسی دوسرے کو کافر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب ماں کا ایک رحم ہے، وہ ایک ہی ماں جائے ہیں، اور جب کل قیامت والے دن ماں کھڑی ہوگی اور اس کا رحم پکارے گا کہ یا اللہ جن لوگوں نے مجھے توڑا تو ان کو بھی توڑ کے رکھ۔ اور آج دنیا میں بھائی بھائی سے جو جائیداد کی وجہ سے یا کسی عادتوں کی وجہ سے یا اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے یا اونچ نیچ کی وجہ سے ایک دوسرے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا کسی اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یا وراثت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی بڑی سخت وعید دی ہے کہ اس کو، ان رحمی رشتوں کو تو خصوصاً جوڑے رکھنا چاہیے، اور یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے رحمی رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتا تو فاسق کے درجے میں، نافرمانی کے درجے میں آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری بات اس میں آئی ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جب ہم فساد دیکھتے ہیں تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس ایک آیت میں جب ہم نے اس کی بات کی تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے دل کا بھید نہیں بتایا، اور وہ اپنے تئیں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اصلاح کی غرض سے کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں کوئی دوسرا شخص اس کی جو کام کیا ہوتا ہے یا اس کی کمی کوتاہیاں یا کمزوریوں کو دور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے تئیں وہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اپنے تئیں اصلاح کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب معاشرے میں وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ ایک فساد فی الارض کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے فساد کا جو ایک لفظ ہے وہ اتنا گہرا لفظ ہے کہ اگر آپ اس کو امر بالمعروف کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً امر بالمعروف کے ساتھ یہ بات جڑتی ہے۔ امر بالمعروف ہوتا کیا ہے؟ یعنی معروف کا حکم دو، جانا پہچانا، وہ چیز جو جانی پہچانی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے لیے اتنی تگدو کی کہ معاشرے کی اصلاح ہو،
اور معاشرے کی اصلاح اس درجے تک کہ اگر آپ نے پھل کھایا ہے اور پھل کے چھلکے جو ہیں وہ کہیں گلی کے کسی دوسرے کے گھر کے سامنے نہ ڈال دیں تاکہ ان کے بچوں کو اگر یہ پھل نصیب نہ ہو تو کہیں وہ پریشانی نہ ہو جائے، اس درجے رکھنا۔ اب باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں تو وہاں ہمسائے کا کتنا لحاظ ہوتا ہے، اور آج ہمارے ہاں دیکھیے کہ اتنا شور و غل ہوتا ہے کہ باہر گلیوں میں اسپیکر لگا کر تیل بیچنے والے اور اسپیکر لگا کر یعنی سبزی بیچنے والے، کپڑا بیچنے والے، ہر اعتبار سے لوگوں کے گھروں کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں کوئی بیمار ہو اس کا لحاظ نہیں، کوئی بوڑھا ہو اس کا لحاظ نہیں، کوئی بچہ پڑھ رہا ہو اس کا لحاظ نہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کا لحاظ نہیں، کوئی درس دے رہا ہو اس کا لحاظ نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ زمین میں فساد فی الارض کی ایک شکل ہے جو انسان قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ اس فساد فی الارض کا ترجمہ کر لیا جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہوگی، لیکن فساد کے حوالے سے اسراف کی زندگی اور تبذیر کی زندگی بڑی وعید ہے۔ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی اس کو ضرورت ہے لیکن وہ ضرورت سے زائد استعمال کر رہا ہے تو اس کا اسراف ہوگا، اور اگر جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ تبذیر کہلائے گی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں جو لوگ دنیا میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی اس آیات کے مصداق ہے کہ ہم کہیں فاسق تو نہیں ہیں، اور لیکن وہی جو سنائی آ رہی تھی کہ وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، جو فاسق ہے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اگر ہم اس خسارے کے لفظ کو سمجھیں تو دیکھیے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، خسارے میں پڑنے والی ہے۔ خسارہ ہوتا کیا ہے؟ اگر خسارے کے لفظ کو ہم سمجھیں، ایک شخص 1000 روپے کا سودا لگائے اور سارا دن وہ اس پر محنت کرے، شام کو 1000 اس کا واپس آ جائے تو یقیناً اس کا اصل در واپس آ جائے گا، یہ خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ اس وقت ہوگا جب اصل در ضائع ہو جائے گا۔ مثال جیسے دیتے ہیں ہم کہ گرمی کے موسم میں جب برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہوتا ہے تو چیخیں مار رہا ہوتا ہے، آوازیں دے رہا ہوتا ہے کہ میرا اصل در جو ہے وہ پگھلا جا رہا ہے، پروسیس کی وجہ سے گرمی سے برف پگھلتی جا رہی ہے، لوگوں مجھ سے میرا برف خرید لو تاکہ میرا اصل در میرا واپس آ جائے۔ آج کی دنیا میں ہم جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، پڑوسی کا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں، یتیموں کا بھی دھیان رکھتے ہیں، اور حرام مال نہیں کھاتے، بے ایمانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، یہ ساری عبادات یا فرائض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو کس بنیاد پر؟ جنت کی بنیاد پر۔ جنت یہ ہمارا اصل در ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے جنت لینی ہے، اور اگر یہ اصل در چلا جائے گا اگر ہم خسارے میں چلے گئے، اس اعتبار سے دیکھیے وہ پھر ہمیں جنت نہیں ملے گی، خسارہ ملے گا۔ اور اگر اس آیت کے اوپر ہم غور کریں تو اس ایک آیت کی جو تفسیر آگے جا کر بیان ہوئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ خسارے میں ہے۔ تلاوت کا مفہوم صرف تلاوت کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کے حوالے سے تلاوت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم جیسے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو قرآن نے اس بندگی رب کے حوالے سے یہاں تک آ کر ہمارے سامنے بات رکھی ہے تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔